ہاں جی، اب یہ جو الف لگا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، لیکن آگے جو نون ہے اس کے اوپر شد ہے۔ شد جس حرف کے اوپر آتی ہے وہ پچھلے والے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملاتے ہیں جس کے اوپر شد لگی ہوتی ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس شد والے حرف کے ساتھ کس کو ملائیں گے؟ پیچھے تو الف ہے لیکن اس کے اوپر کچھ زبر زیر پیش نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کیسے ملے گا؟ تو کبھی بھی ایسا حرف آ جائے کہ وہ سٹارٹ میں ہو لیکن اس کے ساتھ ملنے والا کوئی اعراب زبر زیر پیش نہ ہو، تو یہ دیکھیں گے اگلا جو حرف جس کے اوپر شاد لگی ہوئی ہے اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے، یعنی پہلا حرف خالی ہے، اس کے اگلے حرف کو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، یہ پیش ہے۔ اگر تو اس کے اوپر زبر ہے تو پیچھے بھی زبر لگے گی، اس کے اوپر پیش ہے تو پیچھے بھی پیش لگ جائے گی۔ جیسے کہ اب نون کے اوپر زبر ہے تو پیچھے ہم نے کیا کرنا ہے؟ زبر لگا دینی ہے۔ کیسے؟ اناری، اناری، حمزہ الف کے اوپر ہم نے زبر لگائی تو الف حمزہ بن گیا، پھر حمزہ کو ہم نے نون کے ساتھ ملا دیا۔